کیا امریکہ میڈل ایسٹ جنگ کو ایک نئی صلیبی جنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ کیا ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ میں ہزیمت اٹھانے کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس جنگ کو عیسائیت اور اسلام کے مابین جنگ میں تبدیل کر دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اگر ایران کے خلاف نئی صلیبی جنگ چھڑ گئی تو میڈل ایسٹ کے دیگر ممالک اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ کیا بحیثیت مسلمان وہ کسی صلیبی جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے یا صلیبی افواج کا؟ ناظرین، میں شیخ آفتاب حنیف آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میڈل ایسٹ جنگ کے دوران ایک نیا رخ سامنے آ رہا اور وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ٹاپ پادریوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جنہوں نے ایرانی جنگ کے تناظر میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ اس خصوصی دعا کے مناظر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھر سے جمع کیے گئے پادریوں نے وائٹ ہاؤس اور اوول ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پادری صدر کو روزویلٹ ڈیسک کے گرد گھیرے کھڑے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے دوران صدر ٹرمپ پر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے اس انداز میں بیٹھیں کہ جیسے پادریوں کی دعاؤں کے باعث ان پر گاڈ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور وہ اطمینان اور سکون حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دعا امریکی صدر کے لیے صحت، تحفظ، رہنمائی کی نیت سے کی گئی، جس میں وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام اور روحانی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب ٹرمپ کی ذاتی سیاسی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی دعاؤں کا خصوصی حصہ سمجھی جا رہی ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں نے صدر کے مستقبل کے فیصلوں اور قومی خدمت میں کامیابی کے لیے بھی دعا کی۔ ناظرین، یہ اجتماع وائٹ ہاؤس فیتھ آفس کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں ڈیوڈ بارٹون، رابرٹ جیفرسن اور جیسے معروف پادریوں نے بھی شرکت کی۔ صلیبی جنگوں میں پادریوں کا کردار بڑا اہم رہا ہے، خاص طور پر پوپ اور بشپس کا، جنہوں نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، صلیبی جنگیں مذہبی جنگوں کو کہتی ہیں، کروسیڈ انگریزی میں ان کو کہتے ہیں، کا ایک سلسلہ تھا جسے قرون وسطیٰ میں لاطینی کلیسا نے منظور کیا تھا، جن میں خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم کی مہمات بھی شامل تھی، جن کا مقصد ارض مقدسہ کو اسلامی حکمرانی سے آزاد کرانا تھا۔ صلیبی جنگوں کے اصل اسباب مذہبی تو تھے، مگر اسے بعض پادریوں نے ان جنگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ مذہبی اسباب کچھ معاشرتی پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ پیٹر راہب، جس نے اس جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں کے ساتھ بھی تھے۔ پادریوں نے نہ صرف جنگوں کی حوصلہ افزائی کی، فوجوں کی رہنمائی کی، اور ان جنگوں میں شامل لوگوں کے لیے مذہبی آزادی کا وعدہ بھی کیا اور جنت کے ٹکٹ بھی فروخت کرتے رہے۔ صلیبی جنگوں میں پادریوں کا کردار یہ رہا کہ پوپ اربن دوم نے، یہ 1095 عیسوی کی بات ہے، کونسل آف کلیئر مونٹ میں پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا، جس کے بعد عیسائیوں نے یروشلم کی زیارت کے لیے تلوار اٹھائی۔ پادریوں نے اپنے خطبات اور مذہبی تعلیمات کے ذریعے مسیحیوں کے درمیان جنگی جنون پیدا کیا، صلیبی فوج کو جنگی حکمت عملی کے بارے میں مشورے دیے۔ کچھ پادریوں نے جنگی میدان میں بھی حصہ لیا۔ پادریوں نے صلیبی جنگوں کے لیے رقم اور دیگر وسائل جمع کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور صلیبی جنگوں کے دوران سیاسی معاملات پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ مجموعی طور پر صلیبی جنگوں میں پادریوں کا کردار بہت اہم تھا، کیونکہ انہوں نے ان جنگوں کو ایک مذہبی شکل دی اور ان کے لیے ضروری وسائل اور مدد بھی فراہم کی۔ ان جنگوں کے اصل اسباب مذہبی نہیں تھے، مگر اسے بعض سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ مذہبی اسباب کچھ معاشرتی پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ پیٹر راہب، جس نے اس جنگ کے لیے ابھارا، اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں کے ساتھ بھی تھے۔ پہلی صلیبی جنگ یہ غالباً 1096 میں شروع ہوئی اور 1099 یعنی 99 میں مغربی یورپی مسیحیوں کی جانب سے یروشلم مقدس مقامات کو مسلمانوں یعنی سلجوق اور ترکوں سے چھیننے کے لیے کی گئی۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی۔ پوپ اربن ثانی نے 1095 میں اس کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں عیسائیوں نے 1099 میں یروشلم فتح کر لیا اور وہاں صلیبی ریاستیں قائم کی۔ یہ صلیبی جنگوں کی واحد کامیاب مہم تھی۔ پہلی صلیبی جنگیں بنیادی طور پر 1095 سے 1291 کے درمیان عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ارض فلسطین بیت المقدس کے حصول کے لیے لڑی گئی، جن کی اہم مہمات کی تعداد غالباً
8 تسلیم کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بھی تھی اور یہ آخری مہم جو ہے 1070 میں ہوئی، جبکہ کچھ مورخین جنگوں کا یہ سلسلہ مزید طویل بھی بتاتی ہیں۔ ان صلیبی جنگوں کے دوران لاکھوں مسلمان مارے گئے تھے، اور ایک ایسے امریکی صدر جن کے متعلق ان کا کوئی قریبی دوست بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگلے پل میں کیا کر دیں گے، صدر ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر اپنے پادریوں سے یہ فتویٰ جاری کروا دیا انہوں نے کہ ایران کے خلاف صلیبی جنگ کا فتویٰ دو، تو کیا اس میں دیگر عیسائی ممالک بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی مصیبت ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دیگر عرب ممالک بھی بحیثیت مسلمان کیا اس کی لپیٹ میں آئیں گے یا نہیں؟ انہیں دوست کا رتبہ دے کے ان کو عام معافی مل جائے گی، اگر ان کو بھی معافی نہ دی گئی تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ اور فتوے کے اس نتیجے میں، یعنی امریکی فتووں کے نتیجے میں اکٹھے ہونے والے صلیبیوں کی طاقتور افواج کا مقابلہ کر سکیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ ویٹیکن کا رد عمل کیا ہوگا، یا یورپی ممالک ہیں وہ بھی کرسچنز ہیں، وہ کیا اس میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیا اس صلیبی جنگ میں اگر یہ اناؤنس ہو گئی، اس کا خدشہ ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اب تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ٹرمپ اگلے مرحلے میں کیا کریں گے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس پر آپس کے اختلافات اور مفادات میں بٹے شیعہ سنی دونوں اقسام کے مسلمانوں کو کمال تدبر کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ کیا حالات ان کی تباہی کی طرف نہیں جا رہے؟ کیا انہیں ایک ایک کر کے نہیں مارا جا رہا؟ کیا انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر آنے والے حالات کی سنگینی پر توجہ نہ دی گئی اور اسی غفلت کی نیند کے مزے میں رہے تو پھر نہ تو شیوخ رہیں گے اور نہ کوئی آیت اللہ۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے اپنے کومنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔